کہ محبوب اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری دنیا سے رخصتی، للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس میں اپنی ذات کو نبی پاک علیہ السلام نے آگے نہیں رکھا، بلکہ یہی چاہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے، جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کچھ اور چیز ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے وہ قربانی کچھ اور ہے۔ صرف جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے اندر بڑے فلسفے ہیں۔ اللہ کریم نے قربانی کا حکم کیوں دے دیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کیوں کرتے تھے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ حالانکہ جانور قربان کرنے کی بجائے اگر اللہ رب العالمین اللہ والا حکم دے دیتا کہ تم 50,000 یا 1,00,000 روپیہ ہر بڑی پر غریبوں کو دے دو تو وہ بھی تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا۔ خالص طور پر رب العالمین اللہ والا نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب قربانی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس کے لیے خالص ہو کر جانور ذبح کیا جائے۔ صرف جانور ذبح کر دینے اور اس کو کاٹ کر کھا لینے کا نام قربانی نہیں۔ قربانی کا تعلق دل سے، اور اس بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے جو اپنے دل سے اپنے رب کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کریم قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اس دن، یعنی جو قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ یعنی بندہ کہے نا کہ میں اتنے پیسے صدقہ دے کے رب کا قرب حاصل کر لوں گا، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ بندہ کہے کہ نہیں میں مسجد میں پیسے دے دیتا ہوں تو مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے گا، فرمایا نہیں، ان دنوں میں تم نے جانوروں کا خون ہی بہانا۔ رب کو مطلوب ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جانور خریدے اور خرید کر پھر میرے لیے خون بہائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین اللہ والا کو نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ کریم کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اس کے ہاں تمہارا دل کا تقویٰ جاتا ہے۔ تم کس نیت سے قربانی کر رہے؟ قربانی کے جانور لے کر گلیوں میں گھمانا پھرانا جائز ہے، لیکن نیت کیا ہے اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ دل میں کیا ہے؟ کیا اس لیے تو نہیں گھما رہے کہ لوگ کہیں بلے بلے وہی بڑا کمال کا جانور لے آئے، حاجی صاحب نے کمال کار چھڑے، چودھری صاحب نے جناب کمال کار چھڑے۔ بلے بلے سننے کے لیے تو لوگوں کے سامنے جانور نہیں لے کر جاتے۔ اگر اس لیے لے کر جاتے ہیں تو گوشت تو کھا لیں گے، قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے دل کا ستھرا ہونا بڑا ضروری ہے، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ پچھلے سال میں نے بڑا اعلیٰ جانور کیا تھا، یار اس دفعہ پیسے نہیں ہیں، برادری میں ناک کٹ جائے گی، گاؤں والے کیا کہیں گے، پنڈ والے مجھے باتیں کر کر کے مار دیں گے، تو اس دفعہ بھی میں بھلے ادھار لے کر اس جیسا جانور یا اس سے بھاری جانور خریدوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے کمال کا جانور خریدا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر تم اس لیے کر رہے ہو نا کہ تم باتوں سے بچ جاؤ تو پھر رب العالمین کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، رب کے پاس تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، فرمایا میرا رب وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو کر کیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر میرا رب اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے لیے عمل کرنا چاہیے، بندے کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے مطابق آپ قربانی فرمائیے۔
یہ تو نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں کہوں کہ نہیں چھوٹی قربانی ہی کرنی ہے یار، لوکی کی آنکھوں میں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا محبوب تم اعلان کرو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت ساری کی ساری خالص اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، میں کسی بندے کے لیے عمل نہیں کرتا، میری زندگی بھی میرے رب کے لیے ہے اور میری موت بھی میرے رب کے لیے، میں یہاں بھی اسی کی رضا چاہ رہا ہوں اور میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر بھی اسی کی رضا میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے رب عز و جل کا کرم، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو صاف ستھرا کریں۔ قربانی کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں۔ ہمارے ہاں جانور کی قربانی کر دینے کو قربانی کہا جاتا ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جب تم جانور کے گلے پہ چھری پھیرو نا تو ساتھ ہی تمہارے نفس کے گلے پہ بھی چھری پھر جانی چاہیے۔ فرمایا پھر تمہاری انا بھی مرنی چاہیے، اس کو بھی کاٹ کے رکھ دو۔ جن رشتہ داروں سے ناراض ہونا قربانی دو اور ان کو راضی کرو، تم آگے بڑھ کے راضی کرو، عزت کی قربانی دے دو، اپنی انا کی قربانی دے دو، اپنی میں کی قربانی دے دو۔ تم حق پر ہونا، تم سچے ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، میرا رب اسے جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، بھائی میں تو سچا سا، فرمایا سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو پھر میرا رب اسے جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جھوٹا ہو اور جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ محروم اس کو بھی نہیں کرے گا، رب اس کو بھی جنت کے کناروں پر محل عطا فرمائے گا۔ انا کی قربانی دیجیے۔ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہے کیوں؟ میری بہن مجھ سے ناراض ہے تو کیوں؟ میرے گلی محلے والے جو ہیں وہ مجھ سے خفا ہیں تو کیوں؟ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ناراض ہیں تو کیوں؟ کیا میں سب سے بڑھ گیا ہوں؟ کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی زیادہ معزز ہوں معاذ اللہ؟ اگر حضور معافیاں مانگ سکتے ہیں تو پھر آپ اور میں کیا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا بھائی مجھ سے اگر کسی کا کچھ آتا ہو تو لے لے، میدان محشر میں رب کے سامنے نہیں، ادھر ہی دنیا میں ہی جو کچھ ہے وہ لین دین کر لو۔ تو حضرت عکاشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا رہتا ہے۔ صحابہ نے کہا عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا، رسول اللہ سے بدلہ لوگے؟ حضور آپ ایک دفعہ سب سیدھی کر رہے تھے، آپ نے سب سیدھی کرتے کرتے سٹک پکڑی ہوئی تھی میرے پیٹ پر لگی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لینے دو۔ سب نے کہا عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے اور نبی پاک سے بدلہ لوگے؟ حضرت عکاشہ نے کہا نہیں میں سرکار خود فرما رہے ہیں تو میں سرکار سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، جیسے حضور نے کیا میں ویسے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے یہ لو سٹک تم بھی مار لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے سٹک لگائی تھی اس وقت میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، میرا جسم ننگا تھا، تو سیدی یا رسول اللہ آپ بھی اپنے پیٹ مبارک سے قمیض اٹھائیں نا تاکہ برابر کا بدلہ ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا، بس کر یار بڑا ہو گیا ہے اور تم نبی پاک کے مقابلے میں آ کے بدلے لے رہے ہیں، تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے دربے پڑے ہوئے ہو؟ لیکن حضرت عکاشہ نے کہا نہیں بدلہ دنیا میں ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ جب آپ کی سٹک لگی تھی میرا جسم ننگا تھا، جب میں سٹک لگانے لگا ہوں تو قمیض آپ کی بھی نہیں ہونی چاہیے، قمیض ہٹائیے تاکہ عکاشہ بدلہ لے سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قمیض مبارک ہٹا دی۔ جب ہٹی ہوئی قمیض حضرت عکاشہ نے دیکھی نا تو سٹک پھینک کے نبی پاک کا پیٹ چومنا شروع کر دیا، حضور کے پیٹ مبارک کے ساتھ لپٹ گئے۔ کہا کون ہے بدبخت جو مصطفیٰ سے مقابلے کرے یا بدلے لے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عکاشہ کی کیا حیثیت کہ نبی پاک علیہ السلام سے بدلے لے، لیکن موقع مل گیا تھا کہ سرکار کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے موقع بڑا اچھا تھا، گوایا نہیں ہے، بنا لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گیا ہوں۔
اب امید ہے کہ میرا رب اس کی برکت سے میرا جہنم کا عذاب دور فرما دے گا، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ الغرض نبی پاک علیہ السلام نے انا کی قربانی دینے کا حکم دیا۔ بھائی انا بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں جانور ذبح کر رہے ہیں وہاں اپنا آپ بھی مار دیں۔ پھر میں کیا؟ جب میں اپنے رب کے لیے جانور ذبح کر سکتا ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا۔ ایک بزرگوں سے کسی نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں۔ کون ہے؟ کہا کون ہوں؟ کہا 2 دفعہ گندی جگہ سے نکلا ہوا قطرہ ہے، 2 جگہ سے تو نکلا ہے اور گندی جگہوں سے نکلا ہے اور خون میں لتھڑا ہوا تو آیا تھا۔ تیری حقیقت کو میں نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ تو ایویں ہی سب کہتا ہے کہ مجھے کوئی جانتا نہیں، میں جانتا ہوں۔ تو بڑے گندے خون کی پیداوار ہے، تو بڑے گندے قطرے کی پیداوار ہے، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو پھر جانور ذبح کرنے کے ساتھ اپنی انا کی قربانیاں کیوں نہ دیں ہم لوگ؟ اس دفعہ اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لے یار۔ آپ کا بیٹا ناراض ہے نا، کوئی بات نہیں، بنتا ہے کہ بیٹا آ کے راضی کرے، حق یہی بنتا ہے۔ لیکن ماں باپ چلے جائیں یار، کوئی بات نہیں، شفقت کا ہاتھ آپ رکھ دینا، آپ اپنی بیٹی کو راضی کر لینا۔ آپ کا داماد ناراض ہے، آپ اس کو راضی کر لیں۔ آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ راضی کر لیں، آپ بڑے ہیں، اس کو آنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی اگر آپ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کی وجہ سے اگر آپ کا بھائی آپ سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میرا رب صلح کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا انا کی قربانی، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ قربانی اصل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی آپ کا جو عمل ہے نا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کل نا یہ فریج والوں کا بڑا سیزن ہو جاتا ہے، لوگ اپنی فریجیں جو ہے نا وہ ٹھیک کرواتے ہیں، فریجوں والے بڑے راضی رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب فریجیں بڑی آ رہی ہیں صحیح کروانے کے لیے، کہتے ہیں کہ کولنگ ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہم جب پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں یار وہ بڑی عید آ رہی ہے نا، بڑی عید آ رہی ہے۔ ہمیں لوگ آ کر پوچھتے ہیں حضرت قربانی دے کتنے حصے کرنے چاہیے دینے، تو ہم کہتے ہیں جی 3 کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں اگر سارے ہی خود رکھ لیں تو جائز ہے۔ میں نے کہا جی جائز ہے، سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ایک بوٹی بھی نہ کسی کو دیں۔ تو پھر زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی فریجیں بھرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارا اپنے گھر میں رکھنا جائز ہے نا تو سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے۔ یہ سارا گھر میں رکھنے والا مسئلہ تو پتہ ہے، یہ کیوں نہیں پتا کہ ایک بوٹی بھی اپنے پاس نہ رہے، ساری کی ساری رب کے لیے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ ہمارے تو یہاں امیر لوگوں نے عجیب ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، سارا سال بھی چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، اور جب عید کا دن آتا ہے تو پھر بھی چھوٹے گوشت اپنی فریجوں میں جاتے ہیں، اور بڑا جو کیا ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اب پسندیدہ چیز چھوٹا گوشت تھا نا، لیکن اللہ کی راہ میں کیا دیا جو پسند نہیں تھا؟ تو پھر بتائیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ مہمان گھر میں آئے ہیں، میرا دل کرتا ہے نا میں چھوٹا گوشت کھاؤں، مہمانوں کے لیے میں بڑے گوشت والے شاپر نکال کے ہنڈیا پکا رہا ہوں، چھوٹا میں نے رکھا ہوا ہے خود کھاؤں گا۔ تو پھر نیکی کس بات کی کر رہے ہیں؟ نیکی تو یہی تھی نا کہ جو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ہمارے تو عجیب رواج چل پڑا ہے، پہلے تو جانور دکھائے جاتے ہیں گلی محلے والوں کو کہ جناب نے جانور لیا، ہر ایک کی امید بند جاتی ہے کہ یار اس گھر سے لگتا ہے کچھ گوشت آئے گا، اور پہلا دن تو کئی غریبوں کا ایسا بھی گزر جاتا ہے جن کو سبزی ہی کھانی پڑتی ہے، ایسا بھی گزرتا ہے، کسی گھر سے کوئی گوشت نہیں آتا، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم اتنا ہی غور کر لیں کہ یار فلاں کے گھر میں ابھی قربانی نہیں ہوگی، چلو 2 بوٹیاں ادھر بھیج دیں، کم از کم روٹی تو کھائیں نا۔
ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ عید والے دن پہلی جو روٹی کھاؤں میں گوشت کے ساتھ کھاؤں، لیکن ہمارا رویہ یہ عجیب ہو گیا، ہم اللہ کے لیے تو چل ہی نہیں رہے، ہم تو چل رہے اپنی خواہشات پر، جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم وہاں پہ اوکے کر دیتے، اور جہاں ہمارا دل نہیں کرتا ہم وہاں پہ اوکے بھی نہیں کرتے۔ جو بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کے گھر میں شاپ پر بھر کے بیچتے ہیں، اور ہمیں جو اچھا نہیں لگتا جی کرے اس کے گھر میں ہم بالکل بھی نہ بیچیں، اور اگر مرے ہوئے دل سے بیچ بھی دے تو 2 بوٹیوں سے زیادہ ہم نہیں بیچتے، ہڈیاں نکال کے لوگوں کو دیتے ہیں، گول گوشت جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ کھانے میں ذرا لذیذ ہوتا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو نا وہ اللہ کی راہ میں دو، چاپ پسند ہے نا اللہ کی راہ میں دے دو، فریج میں نہ رکھو، تمہیں پسند ہے نا پائے تو فرمایا اللہ کی راہ میں دے دو، میرا رب تمہیں کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان تھے تو ان کے پاس ایک بکری تھی، غالباً انہوں نے پالی ہوئی تھی، غالباً بکری ہی تھی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ چاہیے کہ جو زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، تو وہ بکری انہوں نے پالی تھی، بڑی محبت تھی اس کے ساتھ۔ ان کے بچے کہا کرتے تھے کہ آپ کو بکری سے زیادہ محبت ہے کہ ہم سے زیادہ محبت ہے، اتنی محبت تھی۔ لیکن حضرت نعمان بن حارثہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی، حضرت نعمان بن حارثہ نے پیش کر دی نا، تو اب سب سے زیادہ پسندیدہ چیز پیش کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں لوں گا، حضور نے لے لی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب حضرت سیدنا حارثہ کے بیٹے آئے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا زید، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہی بکری حضرت زید جو کہ چھوٹی عمر کے تھے اور سرکار کو پتا تھا کہ یہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہی بکری حضرت زید کو تحفہ عطا فرما دی۔ تو حضرت زید اسی بکری کو پکڑ کے نبی پاک کے گھر میں اپنے گھر میں آئے نا، تو حضرت حارثہ نے دیکھا، تو حضرت حارثہ بن نعمان نے دیکھ کے کہا یہ تو وہی بکری ہے جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے آیا۔ تو حضرت زید کہنے لگے آپ نے صدقہ دیا تھا، مصطفیٰ نے مجھے تحفہ عطا فرما دیا ہے، صدقہ بھی ہو گیا تحفہ بھی عطا ہو گیا، جب اس کی راہ میں اس کے لیے دیا جائے نا تو میرا رب اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، ثواب بھی مل گیا، رب بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے، بکری بھی واپس پلٹ آئی ہے، اس کے لیے دے تو صحیح نا یار، ہمارا وہ یقین نہیں بنتا، ہمارا وہ اعتماد نہیں بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا اپنے رب پر توکل کرو، علماء نے فرمایا پرندوں جیسا توکل کرو اپنے رب پر، جس طرح پرندے صبح جاتے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ رزق کہاں سے ملنا ہے، لیکن جب شام کو گھر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا جب اپنے رب پر پرندوں والا توکل کر کے تم نکل جاتے ہو نا تو واپس پلٹتے ہو تو میرا رب پیٹ بھرنے جتنا رزق ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے رب پر توکل کتنا کر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے قربانیاں کتنی کی جا رہی ہیں، غریبوں کا خیال کریں، اپنی فریجیں بھرنے کی بجائے غریبوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کریں، ان بیچاروں کو عید کی عید ہی ملتا ہے، عید کے آگے پیچھے یہ نہیں کھا سکتے، بڑے سارے غریب تو بڑا بھی نہیں کھا سکتے، اور چھوٹا تو ان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اگر پورا سال چھوٹا گوشت کھانے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر ہم سال بھر کھاتے رہیں، لیکن بڑی عید پہ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوٹا گوشت غریبوں میں تقسیم فرمائیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی چاہتی ہے کہ قربانی ہو، قربانی دیں، 3 حصے نہ کریں، سارے کا سارا دے دیں، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہوگی۔ 3 حصے، اب تو بکرا لے تو کتنا گوشت 12 کلو 13 کلو نکلتا ہے، آپ کس کس کے گھر میں بیٹھیں گے؟ اس سے بڑی آپ کو میں مزیدار چیز بتاؤں، کیا کریں؟ جہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ 60-70-80 ہزار روپے کا بکرا لیا ہے نا، لیلا لیا ہے، تو بڑا اچھا پیارا موقع ہے، آپ اسی لیلے کے 2-2 4-4 ٹکڑے دوسرے کے گھر میں بیچنے کی بجائے
ایک چھوٹی سی دعوت پورے خاندان کی رکھ دیں اور آپ کا کوئی 10,000 لگ جائے گا، لیکن لگا کے ایک دفعہ اکٹھے کر کے اپنے گھر میں بلا کے کھلا دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ قبلہ نے ہمیں بلایا تھا اپنے گھر میں، دعوت بھی کر دیا، چھوٹا بھی کھلا دیا، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ جب تھوڑا گوشت ہوگا تھوڑا تھوڑا لوگوں کے گھر میں بھیجیں گے تو وہ آپ کو باتیں بھی کریں گے کہ یار ایڈا بڑا ماشاء اللہ لیلا تھی تو ایک کو بوٹی حاجی صاحب نے کر لیا ہے، صرف 2 ہی کر لی۔ اب ان کو نہیں نا پتا حاجی صاحب کتنے گھروں میں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو یہی ہے کہ 2 ہی بھیجی ہیں۔ بہرحال عرض یہی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، جو ہمیں پسند ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے۔ لسٹ بنائیں کن کن لوگوں کو دینا ہے، ناراض رشتہ داروں کو زیادہ دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے ناراضیاں دور کرنے کی ایک جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دینا شروع کر دیں، جلدی وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جتنا بڑا کوئی جانی دشمن بھی ہو نا، آپ اس پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی وہ آپ کی جان کا دشمن بننے کی بجائے آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام بھی کئی کفار کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عطا فرماتے تھے۔ ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری مجھے دے دو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار کے پاس ان دنوں اتنی بکریاں آئی تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو وادی ہے نا وہ بھری ہوئی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا نیچے، اس کو وادی بولتے، اتنی بکریاں آئی تھی کہ وہ بھری ہوئی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ تو اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری مجھے دے دو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ساری لے جاؤ، تم ساری لے جاؤ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اس نے کہا ایک بکری دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک قطرے کا سنا نا تو حضور نے قطرہ نہیں، مصطفیٰ پھر دریا عطا فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ساری بکریاں لے جاؤ، سینکڑوں کے حساب سے تھی، سینکڑوں کے حساب سے ساری ہی لے جاؤ۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی مذاق نہیں اڑاتا، میں کیوں مذاق اڑاؤں گا؟ اس نے کہا واقعی لے جاؤ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ۔ تو اس نے ساری بکریاں لی اور اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ مفہوم حدیث عرض کرنے لگا ہوں، اس نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو اعلان کر کے بلایا۔ اس نے کہا او قبیلے والوں ادھر آؤ، میری بات سنو، ادھر آؤ، وہ جو محمد ہے نا ان کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی قسم ہے ایک مانگے تو اتنا بھر بھر کے عطا فرما دیتے ہیں، آؤ ان کا کلمہ پڑھ لو۔ جتنا دیا جائے نا پھر بندہ اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دے تو آپ کہیں وہ ناراض ہو جائے گا۔ ساڈے بعض لوگ مولانا نو کچھ نہیں دیندے، آندے نہیں حضرت صاحب بڑے مخلص نے، نا جی انہاں نو نہ دے، کیوں؟ آندے حضرت صاحب مخلص، میں کہا تسی بھی بڑے مخلص ہو، دیندے تسی بھی کچھ نہیں۔ وہ تو مخلص ہے نا کہ لیندے کچھ نہیں، دیندے تسی بھی کچھ نہیں، کمال ہی کر چھڑ دے۔ لیکن اگر کوئی زبردستی دے دے تو مجھے بتائے مولانا مصلی بچھا کے بد دعا کرنا شروع کر دیں گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں نا، جس کو دیا اس کے دل سے دعائیں ہی نکلیں گی۔ آپ کا غریب رشتہ دار ہے، آپ اس کو دے کر آئیں تو اس کے دل سے دعائیں ہی نکلیں گی۔ لہذا اپنے غریب رشتہ داروں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے یار وہ تو بڑی دور ہے، چھٹ پر یار انہوں کی دینا ہے، نہیں، دور ہے تو دور بھی دے کر آئے۔ جنہوں نے قربانی کی ہے نا بعض دفعہ ان کے گھر سے بھی گوشت ختم ہو جاتا ہے، ان کے گھر بھی دیا کریں، تبادلہ کر لیا کریں، وہ آپ کو دے دیں آپ ان کو دے دیں۔ پھر آپ کے گھر میں اتنا سا رہنا چاہیے کہ 3-4 دن میں ختم ہو جائے۔ اگرچہ جائز ہے رکھنا، آپ مہینوں تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ختم کرنا بھی جائز ہے۔ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، ختم کرنا بھی جائز ہے۔ تو وہ جائز ہی نہ لے جو دل کو اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی لے جو ہمارے دل کو اچھا نہیں لگتا۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے قربانی سے پیار کتنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربانی زکوٰۃ فرض نہیں، نبی پاک پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا کہ حضور پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. لیکن قربانیاں نبی پاک 2 کیا کرتے تھے. سبحان اللہ تو کہیں نا. کتنی؟ بولو. ہر سال نبی پاک 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک بھی کہہ سکتے تھے نا بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، چھوڑو یار میں قربانی کیوں کروں. لیکن قربانی سے نبی پاک کو اتنی محبت ہے کہ نبی پاک ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہی کرتے تھے. حالانکہ نبی پاک پیسے جوڑتے نہیں تھے، لیکن قربانی کے لیے اسپیشلی حضور بہترین جانور خریدتے. ہمارے بڑے عجیب ہو گئے نا لوگ. میں نے چند جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ نا جانور کا ریٹ پوچھتے ہیں، کتنے کا لیا ہے، اتنے کا لیا. وہ کہتے مہنگا لے لے. ارے بھائی مہنگا سستے والی بات ہی کوئی نہیں یار، آپ قربانی کر رہے ہیں. مہنگا سستا کیا؟ جو چلا گیا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں گیا ہے، ضائع نہیں ہوا. یہ کوئی آپ اپنے لیے نہیں کر رہی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. 10,000 مہنگا کیا تو 10,000 سستا کیا؟ بعض لوگ اس وجہ سے بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ منڈی کا ریٹ سستا ہوئی ہے پھر جانور خریدیں گے. ہاں نہیں میرے بھائی، سستے مہنگے کی بات نہیں. تیرا 10-20 ہزار زیادہ بھی چلا گیا تو اللہ کے لیے گیا ہے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے. یہ سودا بڑا کمال کا سودا ہے. اس وجہ سے کہ تیرے جتنے پیسے لگ جائیں گے وہ فضول نہیں جائیں گے. میرا رب ایک ایک پیسے کے بدلے 10-10 گنا دنیا میں عطا فرمائے گا، 70 گنا رب میرا آخرت پہ عطا فرمائے گا. یہ مہنگا سستا کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار تو جانور مہنگا لے لیا ہے. مہنگا نہیں لیا بھائی، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے. اتنے پیسے اگر اس کی جیب سے چلے گئے تو قبول ہو گئے. اور نہیں یار تو بڑا کمال کا سستا جانور لے لیا ہے. بھائی سستا کیا، اس کا مہنگا نہیں ہوا، وہ مہنگا نہیں خرید سکا. اب اس نے باقی پیسے پتہ نہیں کہاں لگانے ہیں کہاں نہیں. لیکن اگر یہی پیسے رب کی رضا کے لیے جانور پہ لگ جاتے نا تو یقین مانیے 5-10 ہزار کی بات نہیں ہوتی. رب راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتا ہے. اگر میرا رب راضی نہیں ہے تو پھر کیا سستا اور کیا مہنگا، پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے رب عز و جل کا کرم شامل حال ہو نا تو پھر ہی بندے کا نظام چلتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قربانیاں ہر سال کی ہیں. تو پھر میں کیوں سوچتا ہوں کہ وڈی جی سپا لواں، لاکھ روپیہ یار کول لیلا خریدیا تو 0 تے آئی جاگا تو چل وڈی جی چھاپے والے نے 35 ہزار کا حصہ پہ دے پیا، باقی پیسے کول رہیں گے. پر میں نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، پھر جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے لیے قربان کرو. پھر لاکھ کیا تو 2 لاکھ کیا تو 5 لاکھ کیا. نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پتہ ہے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 63 اونٹ. ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوندیاں نے تو 63 نہ ضرب دے لو. ہاں نبی پاک نے 63 اونٹ قربان کیے تھے. 63 اونٹ. قربانی سے نبی پاک کو اتنی محبت ہے. پر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا گوشت اپنے گھر میں بھیجا تھا. نہیں، ہمارے اپنی فریجیں پہلے بھرتے ہیں اور پھر دوسروں کا خیال کرتے ہیں. اور نہیں میرے بھائیوں سارا سال گوشت کھائیں گے. یہ بانٹنے کا موقع ہے یار، بانٹیں اور بانٹنے والے بنیں. میرا رب اتنا کریم ہے، جو خرچ کرتا ہے نا میرا رب اس پہ خرچ فرماتا ہے. غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں کچھ دینے لگی نا تو گن گن کے دے رہی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسماء کیا گن رہی ہو؟ کہا حضور راہ خدا میں دینے لگی. تو فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا گن کے دے رہی ہوں. فرمایا جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری ہے تو گن کے نہ دیا کرو. تو گن کے دے گی تو تجھے بھی گن کے ملے گا، تو بغیر گنے دے گی میرا رب تجھے بغیر گنے عطا فرمائے گا. ہم اللہ کے ساتھ بغیر گنے ہوئے کچھ تجارت کریں نا، گن گن کے کیا. صوفیاء نے تو لکھا ہے، فرمایا یہ تسبیح جو ہے یہ صرف اللہ کا ذکر یاد کروانے کے لیے ہے، گننے کے لیے نہیں. یہ ہاتھ میں پکڑنے کا مقصد ہے کہ تجھے یاد رہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. گن گن کے نہ کر.
گن گن کے کرے گا تو اجر بھی گن گن کے ملے گا، لیکن فرمایا صرف ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہے نا کہ تجھے تیرا رب یاد رہے، پھر تو اس کو گنتا نہیں ہے، اپنے ذہن میں شمار میں نہیں لاتا، جب جب یاد آتا ہے تب زبان لا دیتا ہے۔ فرمایا پھر تو بے شمار یاد کرتا ہے، میرا رب تجھے بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ نمبر 1، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نمبر 2، قربانی میں غریب و مساکین کو یاد رکھے۔ نمبر 3، قربانی کرتے ہوئے پیسے کا خیال نہ فرمائیں کہ مہنگا اور سستا، جس کے لیے کر رہے ہیں اسی نے دیا ہے، اسی کے نام پر قربان کر دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زیرو پہ بھی آ جائیں گے تو میرا رب زیرو کے ہیرو بھی بنا دیتا ہے، کرم ہو جائے گا، اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ الکریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اپنے ارد گرد محلے والوں کو یاد رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں قربانی کرنے اور لوگوں تک ان کے جو حصے بنتے ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔